وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 49 سے 58، درس نمبر 1360. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 49. فلما اعتزلہم، جب وہ جدا ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، یعنی علیحدہ ہو گئے جب ان سے اور ان ہستیوں سے جو جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا. ووہبنا لہو اسحاق، ان کو میں نے بیٹا دیا اسحاق، و یعقوب، اور پوتا دیا یعقوب. وکلًا جعلنا نبیا، اور ہر ایک کو میں نے نبی بنایا. ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے حصہ دیا. وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ہم نے ان کا نیک نام بلند کیا. مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي. اور یہ ہماری دیکھیں زندگی کا منشور ہے. آپ کو میں دوبارہ یاد دلا دوں گزشتہ سبق کہ وہ ہماری زندگی کا منشور ہے، یعنی ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. باطل کے ساتھ ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا، باطل کو چھوڑنا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے سامنے سر جھکانا ہے اور حق کے ساتھ جینا ہے. اس وقت ذرا حالات مختلف ہیں مسلمانوں کے کہ ہم باطل کا انتخاب کیا ہوا ہے ہم نے بحیثیت مقصود حیات، یعنی ہم باطل کے لیے جی رہے ہیں اور باطل کی محبت کو باطل کی محبت سے ہم نے اپنے دل آباد کیے ہوئے، اور ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ باطل کے لیے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ بھئی وہ یعنی ہماری زندگی باطل کے لیے گزر رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حق کے لیے جینا چاہیے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور میری تو کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بات تو اللہ کی ہے، بات تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہوا اپنی طرف
کہ آپ اپنا رخ میری طرف پھیر لو۔ قرآن میں ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے باطل قوتوں سے انکار کیا اور اللہ پر یقین کر لیا، اس نے اس مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیا، لن فسام لہا، اب وہ اسے چھوٹے گا نہیں۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور دیکھیں میں بات بات پہ یعنی جو اہم ہوتی ہے اس پہ میں تھوڑا سا ٹھہر جاتا ہوں، اصرار کرتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ توجہ دیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آیا واقعی ایسی حالت ہے ہماری کہ ہم نے باطل سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے اور حق کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور ہم حق کے ساتھ اب جڑنا بھی نہیں چاہتے، اور ہمارے خیالات میں ما سوی اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اپنے لیے، اسی اللہ سے ہم اپنا تعلق توڑ لیں اور اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے ہم سینہ زوری کریں۔ وہ کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری، یعنی ایک تو دیکھیں شرمندگی کا اظہار ہونا چاہیے، اور آج جو صورتحال ہے وہ سینہ زوری کی ہے، یعنی ہم اس رویے پر اٹل ہیں، قائم ہیں، اور اسی پر ہم جینا چاہتے ہیں جو ہم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، حق سے منہ موڑ کر باطل کے لیے جینے کا۔ یہ ایک رویہ ہوتا ہے، ایک روش ہوتی ہے، ایک رویہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ پھر ہم ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اور ہم سب کو اپنی اپنی قبر میں لیٹنا ہے، اور پھر اکیلے جو ہیں ہم نے حاضری دینی ہے، اور جواب دہی بھی اللہ تعالی ہم سے اکیلے کرے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے نا میرے پاس اکیلے جس طرح میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ گزشتہ سبق کے ساتھ منسلک ہے کہ انہوں نے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اب یہ بات تو انہوں نے کر دی، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب انہوں نے چھوڑ دیا ان کو اور ان باطل معبودوں کو بھی، یعنی ترک تعلق کر لیا، یعنی ہجرت کر لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو مان کے نہ دیا اور انہوں نے اپنی دانش ان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر لی، اب تو کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ ان کے پاس رہتے، لہٰذا وہ چلے گئے، ہجرت کر لی۔ وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین، فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین۔ خیر، تو چلے گئے۔ اب اس میں اب یہ ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، یعقوب، اور ہر ایک کو میں نے اسحاق بیٹا یعقوب پوتا، اور پھر یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو معلوم ہے، اور ہر ایک نبی تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اصل رحمتیں تو یہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کو چن لیتا ہے، اور آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ رحمت صرف ابراہیم علیہ السلام پہ تھی، کوئی بھی شخص، ابھی مضمون آئے گا الا من آمن الا من تاب وآمن وعمل صالحا، آیت نمبر 60 میں آ رہا ہے۔ تو فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ یعنی دوسری جگہ جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے
تو اس میں یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح میں مخلصوں کو اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو وہ ایک جو قانون الہی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کوئی پیغمبر، اب تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو اب جو جتنا بھی قربانی کرے یا نیک بنے تو اس کو تو پیغمبری نہیں ملنی۔ لیکن دیکھیں پیغمبری کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت کی تو کافی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور اللہ کی رحمت تو یعنی یہ بھی ہے کہ اللہ کا آپ پر فضل ہو جائے اور وہ آپ سے راضی ہو جائے، تو یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ راضیۃ مرضیہ، قرآن میں ہے نا سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ اگر آپ اپنے نفس کو بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رحمت کے سائے میں بلا لے گا۔ ارجعی الی ربک، واپس آ جاؤ اپنے رب کے پاس، تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایک تو یہ میں نے ضمنی طور پہ بات کہہ دی کہ آپ یہ محدود نہ کر لیں اللہ کی رحمت کو۔ اللہ کی رحمت کا مستحق ہر مومن بعمل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور اس کی پھر شکلیں ہیں بس، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ راضی ہونا ہے، آپ کا اللہ کو راضی کر لینا ہے، یہ اصل کام ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد وہ دروازہ رحمتوں کا کھلتا ہے وہ پھر بند نہیں ہوتا، وہ پھر بند نہیں ہوتا، رحمتوں کے سائے تلے آپ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کے فضل سے آپ فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، نہ صرف اس زندگی میں، نہ صرف آخرت میں، بلکہ اس زندگی میں۔ ہمارے یہاں یہ ایک تصور غلط ہے کہ ہم اللہ کی کامل بندگی شروع کر دیں گے تو ہم خراب ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں بے حیائی کے کام، نافرمانی کی بات کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو تذکرہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ خاص بندے تھے اور وہ بھیجے ہوئے رسول اور نبی تھے، یعنی بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو کوہ طور کے دائیں جانب سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں راز کی بات کہنے کے لیے قریب بلایا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا، اور اپنے رحمت سے ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے تھے۔ فرعون اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھجوایا، فرعون نے تو انکار کر دیا، پھر وہ اللہ نے انہیں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے پھر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو مختلف اقسام ہوتی ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کریں، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کریں علیہ السلام، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔
ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں بلند مرتبہ پر پہنچایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ تمام فہرست اللہ تعالیٰ نے تذکیر کی کہ ان پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ من النبیین، جو پیغمبروں میں سے تھے، من ذریت آدم، اور آدم کی اولاد میں سے تھے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ ظاہر ہے کہ بقایا قوم نوح جو تھی، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام جب آئے تو جو لوگ ایمان لے آئے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور پھر اس وقت جو لوگ موجود ہیں دنیا میں وہ بقایا قوم نوح ہیں۔ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے، وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور یہ ابراہیم اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت کی، وَاجْتَبَيْنَا، اور پسند کیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان پر جب رحمان کی آیاتیں پڑھی جاتی تھیں، خروا سجدا و بکیا، تو روتے ہوئے سجدے میں گرتے تھے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کا کمال اس میں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور اس میں خشوع ہو، تضرع ہو، اور یعنی اللہ کی یاد پر اس کا دل بھر آئے اور اس کا دل وجد میں آئے۔ یہ مومن کی نشانی ہے سامنے کرام۔ یعنی یہ یہاں پہ تو تذکرہ ہے ممن ہدینا، ان کو ہم نے ہدینا ہدایت دی اور پسند کیا، وجتبینا۔ اب یہ وجتبینا میں تو ہم بھی آتے ہیں، ہدایت میں تو ہم بھی آتے ہیں، اور کیسے؟ یعنی ہدایت تو دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ ہدایت ہمارے لیے ہے۔ پیغمبر تو ازلی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، وجتبینا، اور ہمیں چنا ہے۔ انسان کو اب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو بے شمار ہیں، تعداد میں تو باقی مخلوقات انسان سے زیادہ ہیں، یہ حشرات الارض اور جانور اور درندے اور پرندے، یہ سب آپ دیکھیں یہ زیادہ ہیں تعداد میں انسان سے، اور باقی مخلوقات، ساری مخلوقات جو بھی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یقین آتا ہے؟ نو، ہم تو کسی یعنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کان بند کی ہوئے ہیں، ہم نے دماغ بند کر لیا ہے ان باتوں پر سوچنے کے لیے۔ جہاں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے چنا، اس لیے اسی طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بنی آدم کو میں نے یعنی فضیلت دی ہے، یعنی اس کو اکرام دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور کما قال قرآن میں آیت ہے، باقی مخلوقات پر یہ اشرف المخلوقات آپ کہتے ہیں نا۔ تو اب دیکھیں اس میں یعنی تھوڑی سی آپ توجہ دیں اس بات پہ کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے، اور ہم اس کی ملاقات کو بھلا بیٹھے ہیں، اور دوسرا یقین بھی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان، میں مسلمان کے اس لیے نام لے رہا ہوں کہ میں تو پہلے مخاطب تو آپ ہیں میرے، اور ہم پہ میں تو انہی کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی دنیا جب آپ میرے ساتھ ملیں گے، میرے ہمنوا بنیں گے،
اور آپ اپنی یہ ڈیوٹی سنبھالیں گے باقاعدہ، تو پھر ہم اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے جو کہ صریحاً کافر ہیں، نان مسلم سے۔ تو ابھی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میرے ہم نوا بن جائیں اور آپ اٹھیں۔ میں تو اب جانے والا ہوں، آپ اٹھیں، آپ میں سے نوجوان لوگ اٹھیں، جو بھی ہمارے چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور اب یہ ان پر ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ، یہ لوگ سدھرنے والے جلدی نہیں ہیں، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ کون؟ مسلمان قوم۔ لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ اٹھیں دین اعلاء کلمت الحق کے لیے، اور اللہ کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اور داعیہ بنیں۔ داعی یا داعیہ، خاتون، آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں، آپ داعیہ بن سکتی ہیں۔ اپنے گھر میں آپ دیکھ لیں، 2-4 بچے ہوں گے یا جتنے بھی ہیں، آپ کی فیملی میں کچھ افراد، میں خاتون سے مخاطب ہوں، کہ آپ خود اللہ کی دعوت پر لبیک کہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خود دعوت دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق چل پڑیں، اور پھر باقی لوگوں کو بھی روشنی دکھائیے۔ آپ اپنے اولاد کو دکھائیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اکثر والدین ہیں وہ بچوں کو نہیں چاہتے کہ وہ ان معاملات میں پڑھیں، دین کے معاملات میں، اور دین کی جو معراج ہے وہ حاصل کریں۔ کیوں؟ اس کی اپنی وجوہات ہیں، میں بتاتا رہتا ہوں۔ بہرحال میں ایک مختصر آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اور آپ کو یعنی ایک پروگرام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم تو چلیں، اب ہمارے بات تو یہ شمع آپ نے روشن رکھنی ہے دعوت اللہ کی، اور آپ نے اللہ کے دین کا سپاہی بننا ہے۔ دیکھیں، میں فی الحال تو میں خاتون یعنی خواتین سے مخاطب ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا دائرہ کار محدود ہے، نہیں۔ دیکھیں، ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ آپ گھر میں اللہ کے بندے بنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، اپنے بچوں کو دین پر سمجھائیں، ان کو دعوت دیں، اور انہیں اللہ کے دین کا سپاہی بنائیں۔ دیکھیں، دنیا تو جو بھی ہے، میں تو اس سے آپ کو نہیں روک سکتا، بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن وہ مقصود نہیں ہے۔ دنیا کمانا، دنیا بنانا، اس کے لیے ہمیں نہیں بھجوایا اللہ تعالیٰ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تو غیر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا تو غیر کے لیے ہے، لیکن بیدار ہو جانا چاہیے۔ ایسی یعنی اس حالت میں اگر ہمیں موت آئے گی، جس حالت میں اس وقت ہم ہیں، تو ہماری بربادی یقینی ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بہرحال وہ تو مطلب میں کہوں یا نہ کہوں، وہ بات ڈن ہے۔ ابھی جو کامیاب لوگ ہیں اس کے بارے میں ابھی آئے گا، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اس کی وہیں بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ہم پہ، کہ ہمیں چنا ہے، دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ہمیں چنا ہے، اور ہمیں اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کے لیے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ نتیجہ تو بس یہ ایک ہی بنتا ہے کہ ملاقات کی تیاری ہے، اور زندگی اللہ کے حکم سے گزارنی ہے۔ بہرحال اذا تتلی علیہم آیات الرحمن،
خروا سجدا و بکیہ پہ میں بات کر رہا ہوں، اور یہاں پہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ آیات سجدہ ہے، اور جب درس سے فارغ ہو جائیں تو آپ سجدہ کریں، علامتی طور پہ وہ واجب ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں سجدے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ روایتی سجدہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ تو آپ ایک علامت کے طور پہ کر لیتے ہیں۔ جو ایک سجدہ ہے جو ہم نے کرنا ہے، جس سجدے کے لیے ہم آئے ہیں، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک تو وہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کیسے کریں۔ لوگ اکثر بعض اوقات مجھ سے جو ملتے ہیں، قریب ہوتے ہیں یا تفسیرات، وہ کہتے ہیں شروعات کہاں سے کریں۔ تو خیر وہ جو بھی ہے مضمون ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اصل کام تو سجدہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنا سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں وہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ایک سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واقعی تو آپ کہتے ہیں میں 5 وقت نمازی ہوں، تو کرتے رہیں سجدے۔ آپ جو حقیقی سجدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، اصل وہ سجدہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ یہ باقی تو علامات ہیں اور پھر تیاری ہے۔ نماز جو ہے ابھی اس کا تذکرہ آئے گا اس کے بعد جو آیت ہے اداء الصلاۃ میں، وہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، تھوڑا سا دیکھیں اس آیت کے اس جملے پہ ذرا غور کریں۔ جب ان پہ، یہ میرے بندے ایسے ہیں جن کو میں نے چن لیا ہے اپنی ملاقات کے لیے، جب ان پہ میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ رونا خوشی کا رونا ہے، رونا خوشی کا رونا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وقت ابھی میرے پاس کم ہے، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خبر آپ نے سنی، ایک خبر آپ نے سنی کہ بھئی وہاں فلانی جنگل میں فلانی جگہ ایک خزانہ ہے اور لوگ تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہے۔ آپ کو کوئی سچا خبر دینے والا اس کا نقشہ بتا دیتا ہے، وہ نقشہ، وہ کاغذ دیتا ہے کہ بھئی تم اس راستے سے جاؤ، پھر ایسے دائیں مڑو، پھر اس طرح تھوڑا سا آگے جاؤ، پھر بائیں مڑو، آگے جو ہے ایک کوئی درخت کی نشانی بتا دیتا ہے، وہاں پہ کھودو تو وہ خزانہ تمہیں مل جائے۔ اور وہ خزانہ کیا ہے؟ اس میں 5 من تو سونا ہے۔ مثال ہے، سمجھ لیں یہ، ورنہ مثال کوئی صحیح نہیں ہے۔ 5 من سونا ہے، اور کوہ نور ہیرا جو ہے، جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں اس وقت جو انہوں نے چوری کیا ہوا ہے نا، تو وہ ویسے یعنی 120 ہیرے ہیں، اور اس سے سائز میں دگنے ہیں، کوہ نور ہیرے سے دگنے سائز میں کتنے؟ 120 ہیرے۔ اور یہ ساری باتیں پر یقین ہیں۔ تو اگر کوئی، میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کوئی اگر آپ کو نقشہ دے، صحیح نقشہ دے، اس میں ہدایت لکھی ہوں، تو ادھر تو آپ بھوکے بیٹھے ہیں کہ کب وہ، کاش مجھے مل جائے خزانہ۔ تو جب کوئی خبر لانے والا وہ ہدایات لا کے دیتا ہے نقشے کی صورت میں، تو آپ خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ بکیہ پہ میں بات کر رہا ہوں، اور آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ مثال ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ قرآن تو ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، یہ ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ پیغمبر اللہ کے راستے کی دعوت دینے والے ہیں۔ سارا پروگرام یہ ہے کہ آپ کو جنت کی طرف دعوت دے کے جنت کا راستہ بتائیں۔ تو یہ احساس جب آپ میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہاں ہدایت ربانی کی اگر میں پیروی کروں گا تو یقیناً میں جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے داخل کر دے گا،
اذا تتلا علیہم آیات الرحمن. اب آیات الرحمن کیا ہے؟ یہ جنت کا پتہ ہے. تو اتنے خوش ہوتے ہیں کہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. سبحان اللہ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے
اور روتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم